الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأدها كما سمعها ألا فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عامل سامع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حضرات محترم میں قاری محمد حنیف صاحب اور ان کے صاحبزادے قاری احمد حنیف صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج انہوں نے جو حفاظ کرام کا گلدستہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ذرا تھوڑا سا دل پر تصور کریں کہ ان میں سے ایک ایک حافظ کو میدان محشر میں یہ کہا جائے گا کہ 10 آدمیوں کو تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے اجازت دی جاتی ہے، انتخاب کرو اور وہ بندے کے جن کے لیے جہنم لکھی گئی ہے جہنم سے لگا کر جنت میں لے جاؤ۔ اتنا بڑا اعزاز جو حفاظ کرام کو مل رہا ہے، اور آج الحمدللہ دیکھ لو درجنوں حفاظ کرام یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کے صدقے میں جتنے بھی احباب یہاں جمع ہیں، یا اللہ میں تیری اس رحمت کا واسطہ دیتا ہوں جو کائنات کے ذرے ذرے پر پھیلی ہوئی ہے۔ آج کی اس بابرکت محفل میں کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمانا۔ جس طرح آپ نے اس بابرکت مجمع میں ہمیں جمع کیا ہے، اے اللہ آپ کو کون پوچھنے والا ہے، ہمیں جنت میں بھی تو اسی طرح اکٹھا فرما دے۔ حضرات محترم، یہ قرآن کریم کہ جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ ذرا تصور اور یقین تو دل و دماغ میں جماؤ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے،
الف جدا حرف ہے، لام جدا حرف ہے، میم جدا حرف ہے۔ الف لام میم پڑھنے والے کو کم از کم 30 نیکیاں ملیں گی۔ میں نے جامعہ اشرفیہ میں جمعے کے دن پاکستان کے موجودہ حالات پر تمام نمازیوں سے ہاتھ کھڑا کر کے میں نے یہ وعدہ لیا، میں نے کہا بڑی بلاؤں میں، بڑی مصیبتوں میں، بڑی پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، میں نے کہا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ہمارا واحد سہارا اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور ایک درخواست میں نے ان سے بھی کی ہے، تمام حاضرین سے بھی کرتا ہوں، اور یہ بھی درخواست کرتا ہوں جس دن اسرائیل آئے نا روح نکالنے کے لیے، اس دن بھی ناغہ نہ کرنا۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ ہر مسلمان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ موت کے وقت میری زبان پر کلمہ طیبہ جائے۔ میرے ابا جی بانی جامعہ اشرفیہ حضرت مفتی محمد حسن نور اللہ برکتہ نے 1000 مرتبہ یہ جملہ فرمایا کہ کسی طرح اپنے ایمان کو بچا کے قبر تک لے جاؤ، پھر موج ہی موج ہے، پھر موج ہی موج۔ پہلی میری درخواست تمام حاضر کم از کم 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں، اور یہ جو انعامات کی بارش ہو رہی ہے اس کے لیے ہر روز کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور خوف نہ کریں کہ نماز والا بڑا درود شریف ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر درود فرمایا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود شریف ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا 100 مرتبہ کیا۔ اور آخری بات، موجودہ حالات میں یہ ہمارا میڈیا، یہ ہمارے اخبارات، یہ ہمارے جرائد ہمیں کیا دکھا رہے ہیں۔ کل ایک صاحب آئے چیخے مار کے رو رہے تھے کہ مولانا صاحب اس قدر بچے بچیاں باغی ہو رہے ہیں اس میڈیا کی وجہ سے، قابو میں نہیں آ رہے ہیں، نماز کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو میری تیسری درخواست یہ ہے کہ 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، پروردگار عالم کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی کا واسطہ دے کر اللہ سے یہ کہیں کہ یا اللہ میں عاجز ہوں تو آپ تو عاجز نہیں ہیں، میری بے بسی پر رحم فرما، میرے گھر والے، میرے بچے، میری بچیاں، سب کے ایمان، جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت ماں۔ اگر یہ چھوٹا سا عمل آپ کریں، میں سچ کہتا ہوں کہ پروردگار عالم جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، غیب سے بندوبست فرمائیں گے کہ آپ کی نسلوں کا ایمان بچ جائے گا۔ میری آخری درخواست یہ ہے کہ یا اللہ جب موت کا وقت آئے تو ہم سب کی زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا